اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم وقف کرنے کا قاعدہ پڑھیں گے اور آج کی تختی ہے تختی نمبر 17، وقف کرنے کے قاعدے۔ وقف کے معنی ہیں ٹھہرنے کے، یعنی قرآن پاک میں پڑھتے پڑھتے کس طرح ٹھہرے، اس بات کو ہم جانیں گے، اور کہاں پہ ٹھہرے کہاں پہ نہ ٹھہرے یہ تو ہم تختی نمبر 26 کے اندر پڑھیں گے، لیکن یہاں پہ ہم جانیں گے کہ ٹھہرنے کی جگہ پر جو کہ آیت ہے، اسے آیت کہتے ہیں، ایسے گول نشان کو قرآن پاک کے اندر ایسے آیتیں آتی ہے، اور جب ہم یہاں ٹھہرتے ہیں تو کلمے کے آخری حروف پہ ہم کچھ تبدیلیاں لانا ہے ہمیں، تو اس بارے میں جانیں گے۔ ویسے تو قرآن پاک کے اندر اور بھی بہت ساری علامتیں آتی ہے، تو وہ ہم تختی نمبر 26 کے اندر پڑھیں گے۔ یہاں ٹھہرنے کا قاعدہ ہے، وقف کے معنی ہی آتے ہیں ٹھہرنے کے، اور آیت ہوتی ہے ٹھہرنے کی جگہ، اور جب ہم آیت پہ ٹھہرتے ہیں تو اس کا قاعدہ ہمیں جاننا ہے۔ کلمے کے آخری حروف، کلمے کے آخری حرف زبر زیر پیش پر ساکن، زبر زیر پیش کو ساکن کیا جائے، یہ ہے وقف کا قاعدہ ٹھہرنے کا۔ کلمے کے آخری حرف زبر زیر پیش کو ساکن کیا جائے، اور دو زبر کو الف سے کنورٹ کیا جائے، دو زبر کو الف سے بدل دیا جائے، دو زیر دو پیش کو بھی ساکن کیا جائے، کھڑا زبر کھڑا زیر الٹا پیش کو بھی ساکن کیا جائے، اور جو تا بشکل ہا ہو، یعنی ہا کی شکل والا تا، ایسے تا کو گرا دیا جائے، یہ تا کو گرا دیں گے اور ہا جو بچے گا اسے ساکن کریں گے، چاہے اس پہ دو زبر ہو یا دو زیر ہو یا دو پیش ہو۔ آئیے پڑھتے ہوئے سمجھتے ہیں اسے ڈیٹیل میں ہم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو دیکھیے رجیمی ہے لیکن ہم اسے رجیم پڑھتے ہیں۔ اسی طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم، رحیمی میں زیر ہے یہاں پہ لیکن ہم رحیم پڑھتے ہیں۔ اسی طرح الحمدللہ رب العالمین، عالمینہ ہے، اور وقف کرنے کی صورت میں ہم اسے کیا پڑھ رہے ہیں؟ نون کو ساکن کر دینا ہے، عالمینہ کو عالمین۔ اور یہاں پیش ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، نستعین کو نستعین۔ قل هو اللہ احد، احد ان کو احد پڑھ رہے ہیں ہم، یہ ہے وقف کا قاعدہ۔ اب یہاں پہ دو زبر آ رہا ہے، چلیے یہاں دیکھتے ہیں۔ ان مع العسر یسرا، یسرا، را الف زبر را پڑھیں گے۔ دوستو آپ کو یاد ہوگا تختی نمبر 7 میں ہم نے پڑھا تھا، دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں، اور تنوین میں دو زبر کے ساتھ الف آتا ہے، دو زیر کے ساتھ دو پیش کے ساتھ الف نہیں آتا، تختی نمبر 7 میں ہم نے پڑھا تھا۔ تو یہ دیکھیے، تو دو زبر پہ اگر ہم وقف کریں گے یعنی ٹھہریں گے تو ایک زبر کو گرا دیں گے اور ایک زبر کو الف کے ساتھ پڑھیں گے۔ اچھا، یہ تو ہوا دو زبر کے ساتھ، دو زبر تو گول طاق کے اوپر بھی آنے والا ہے، جیسے یہاں ہے جو کہ ہا کی شکل والا تا ہے، تو ایسے پہ اگر ہم وقف کریں گے تو یہ والا رول یہاں پہ اپلائی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، یہ بھی دھیان میں رکھنا ہے۔ گول تا کی جو ہے اس پہ اگر ہم وقف کریں گے تو اس کے اپنے ہی اصول رہیں گے یہاں پہ، کہ اسے ہا سے کنورٹ کر دیں گے، چاہے دو زبر ہو چاہے دو زیر ہو یا دو پیش ہو، ٹھیک ہے۔ کھڑا زبر کھڑا زیر الٹا پیش
کی مثال یہاں پہ نہیں ہے، تو اسی طرح اگر بہی، رسولہ و رسولہ تو رسولہ پڑھیں گے، کھڑا زبر کھڑا زیر الٹا پیش کو، لہو کو لہ پڑھیں گے۔ آئیے ہجے رواں کر کے دیکھتے ہیں۔ حمزہ زبر آ، عین واو پیش عو، اعو، ذال پیش ذو، اعوذ، با لام زیر بل، یہ لفظ اللہ کے لام سے پہلے زیر آ رہا ہے تو اللہ کے لام کو ہم باریک پڑھیں گے، باللہ ہے نا، اگر پر پڑھنا ہوتا تو ہم باللہ پڑھتے، لیکن یہ باریک ہے، یہاں پہ بھی بسم اللہ میں لام باریک ہے کیونکہ اللہ کے لام سے پہلے زیر ہے۔ لام کھڑا زبر لا، باللہ، ہا زیر ہی، باللہ، اعوذ باللہ، میم زیر می، نون شین زبر نش، مینش، شین یا زبر شے، مینش شے، شے، شے یا ساکن سے پہلے زبر آ رہا ہے، یا لین ہے، تختی نمبر 5 میں ہم نے پڑھا ہے تو اسے نہیں کھینچیں گے۔ مینش شے، تو کھڑا زبر تو، مینش شے تو، نون را زیر نر، مینش شے تو نر، را زبر را، جیم یا زیر جی، راجی، میم زیر می، راجیمی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ با سین زیر بس، میم لام زیر مل، بسمل، لام کھڑا زبر لا، بسم اللہ، ہا را زیر ہر، را ح زبر رح، ہر رح، میم کھڑا زبر ما، ہر رحمہ، نون را زیر نر، را زبر را، نر را، ح یا زیر حی، نر رحی، میم زیر می، نر رحیمی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، تو عالمین کو عالمین پڑھ لیں گے۔ اسی طرح سے وقف کو پڑھیں گے، وقف کرنے کا مطلب میرے خیال میں آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اسی طرح سے ہجے رواں کر لیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہاں نستعین کو نستعین، قل هو اللہ احد، اچھا یہ دال میں قلقلہ بھی ہوگا، ہم نے پیچھے پڑھا تھا رائے ساکنہ اور مشددہ کی تختی میں، حروف قلقلہ ہم نے پڑھا تھا جزم یا سکون والی تختی میں، ٹھیک ہے، قاف طا با جیم دال، جب یہ حروف ساکن ہو تو اس کی ادائیگی میں ان کی آواز جو ہے اپنے مخرج سے ٹکر کھا کر الگ ہو جاتے ہیں، اسی کو قلقلہ کہتے ہیں۔ تو احد ان کو دو پیش ہے، اسے ساکن تو کریں گے ہی اور لیکن تھوڑا قلقلہ بھی کریں گے۔ قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، صمد، ان مع العسر یسرا، نون پہ تشدید ہے، غنہ کریں گے، اور یہاں دو زبر پہ دو زبر ہے، دو زبر کی تنوین ہے، ٹھیک ہے، تو اسے ہم ایک زبر کو گرا دیں گے اور ایک زبر کو الف کے ساتھ پڑھیں گے، اور کبھی کبھی ایسا ہوگا کہ الف نہیں بھی آئے تو بھی ہم الف ڈال کے پڑھیں گے، سوائے اس کے جو گولتا ہے اس پر اگر دو زبر بھی آئے تو اس کو گرا دیں گے دونوں کو ہی۔ بہت سی جگہوں پر ایسا آئے گا کہ دو زبر ہوگا لیکن یہاں پہ الف نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، لیکن وقف کی صورت میں ہم الف پڑھیں گے۔ ان مع العسر یسرا، فیہا عین جاریہ، فیہا عین جاریہ، یہ تو اس میں اظہار ہوگا، عین جاریہ، یہ گولتا ہے ہا کی شکل والا تا، اس کے اوپر دو پیش کی تنوین ہے، اسے بھی گرا دیں گے، دو زیر کی تنوین کو بھی گرا دیں گے، دو زبر
کی تنوین کو بھی گرا دیں گے گول تا پر۔ یہی وقف کا قاعدہ ہے۔ تسقى من عین آنیہ لا تسمع فیہا لاغیہ، لا تسمع فیہا لاغیہ، لام الف زبر لا، تا سین زبر تس، لا تس، میم زبر ما، عین پیش عو، لا تسمع، فا یا زیر فی، ہا الف زبر ہا، فیہا، لا تسمع فیہا، لام الف زبر لا، غین زیر غی، لاغی، یا زبر یا، لاغیہ، تا دو زبر تن، لاغیتن، لا تسمع فیہا لاغیہ، لاغیہ، تو ہا سے کنورٹ کر دیں گے، ہا سے بدل دیں گے گول تا کو، جو کہ ہا کی شکل میں ہو۔ امید ہے دوستو کہ یہ تختی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ بار بار سنیں، مشق کریں، اور ویڈیو کو لائک بھی کریں، شیئر بھی کر دیں، اور چینل پر نئے ہیں آپ تو چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ ہمارے ذہنوں کو کشادہ فرمائے، علم نافع عمل صالح کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔